السلام علیکم دوستوں۔ عظیم ترین خاتون، یہ خاتون جرمنی کے شہر لائزک کی رہنے والی تھیں۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر تھیں۔ سن 1958 کی بات ہے۔ اس خاتون نے 30 سال کی عمر میں پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ کوڑ ایک اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑ کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے۔ کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہر سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑی احاطے کہلاتی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے قریباً تمام شہروں میں کوڑی احاطے تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑ یا جذام کے شکار مریض کے پاس دو آپشن ہوتے تھے، یا سسک کر جان دے دے یا خودکشی کر لے۔ یہ ایک انتہائی جاذب نظر اور توانائی سے بھرپور عورت تھی اور یہ یورپ کے شاندار ترین ملک جرمنی کی شہری بھی تھی۔ زندگی کی خوبصورتیاں اس کے راستے میں بکھری ہوئی تھیں، لیکن اس وقت اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ یہ جرمنی سے کراچی آئی اور اس نے پاکستان میں کوڑ کے مرض کے خلاف جہاد شروع کر دیا، اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گئیں۔ اس نے پاکستان کے کوڑیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی، اپنا خاندان اور اپنی زندگی تک تیاگ دی۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر چھوٹا سا سینٹر بنایا اور کوڑیوں کا علاج شروع کر دیا۔ کوڑ کے مریضوں اور ان کے لواحقین نے اس فرشتہ صفت خاتون کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس وقت تک کوڑ کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا یہ گناہوں اور جرائم کی سزا ہے، چنانچہ لوگ ان مریضوں کو گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے لیے پہلا چیلنج اس تصور کا خاتمہ تھا۔ انہیں بیماری کو ثابت کرنے میں بہت وقت لگ گیا اور اس کے بعد مریضوں کا علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ عظیم خاتون اپنے ہاتھ سے ان کوڑیوں کو دوا بھی کھلاتیں اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، جن کو ان کے سگے بھی چھوڑ گئے تھے۔ اس کا جذبہ نیک اور نیت صاف تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ یہ مریضوں کا علاج کرتیں اور کوڑیوں کا کوڑ ختم ہو جاتا۔ اس دوران ڈاکٹر آئی کے گل نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ان دونوں نے کراچی میں 1963 میں میری لیپریسی سینٹر بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ ان دونوں نے پاکستانی ڈاکٹروں، سوشل ورکرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا۔ یوں یہ سینٹر 1965 تک اسپتال کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے جذام کے خلاف آگاہی کے لیے سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹر کے دوستوں نے چندہ دیا، لیکن اس کے باوجود 70 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ یہ واپس جرمنی گئیں اور جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئیں۔ جرمنی کے شہریوں نے 70 لاکھ روپے دے دیے اور یوں پاکستان میں جذام کے خلاف ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ پاکستان میں جذام کے سینٹر بناتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان سینٹر کی تعداد 156 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے اس دوران 60,000 سے زائد مریضوں کو زندگی دی۔ یہ لوگ نہ صرف کوڑ کے مرض سے صحت یاب ہو گئے، بلکہ یہ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ ان کی کوششوں سے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جذام کا خاتمہ ہو گیا اور عالمی ادارہ صحت نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا۔ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس میں جذام کنٹرول ہوا تھا۔ یہ لوگ اب قبائلی علاقے اور ہزارہ میں جذام کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے اگلے چند برسوں میں پاکستان سے جذام کے جراثیم تک ختم ہو جائیں گے۔ حکومت نے 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی۔
اسے ہلالہ پاکستان، ستارہ قائز اعظم، ہلال امتیاز اور جناح ایوارڈ بھی دیا گیا اور نشان قائز اعظم سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ جرمنی کی حکومت نے انہیں آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ یہ تمام اعزازات، یہ تمام ایوارڈ بہت شاندار ہیں، لیکن یہ فرشتہ صفت خاتون اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ جوانی میں اپنا وطن چھوڑ دینا، جہاں آباد ہونے کے لیے تیسری دنیا کے لاکھوں لوگ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور اس ملک میں آ جانا جہاں نظریات اور عادت کی بنیاد پر اختلاف نہیں کیا جاتا، بلکہ انسانوں کو مذہب اور عقیدت کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے، جس میں لوگ خود کو زیادہ اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو بلا خوف کافر قرار دے دیتے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر روتھ فاؤ ہے۔ ڈاکٹر روتھ کا عین جوانی میں جرمنی سے پاکستان آ جانا اور اپنی زندگی اجنبی ملک کے ایسے مریضوں پر خرچ کر دینا جنہیں ان کے اپنے خونی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، واقعی کمال ہے۔ ڈاکٹر روتھ اس ملک کے ہر اس شہری کی محسن ہیں جو کوڑ کا مریض تھا، یا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس موذی مرض میں مبتلا تھا، یا جو موذی مرض کا شکار ہو سکتا تھا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ خاتون، اس کی ساتھی سسٹر بیرنس اور ڈاکٹر آئی کے گل پاکستان نہ آتے اور اپنی زندگی اور وسائل اس ملک میں خرچ نہ کرتے تو شاید ہمارے ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں اس وقت لاکھوں کوڑی پھر رہے ہوتے اور دنیا ہم پر اپنے دروازے بند کر دیتی۔ ہمارے ملک میں کوئی آتا اور نہ ہم کسی دوسرے ملک جا سکتے تھے۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، چنانچہ ہمیں ان کی ایوارڈ سے بڑھ کر تقسیم کرنا ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل اردو گھر کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔